اس کی دادی نے کہا کہ جب اس نے پچھلا سبق کو ساتھ دیکھے نا، اس کی دادی نے کہا کہ یہ کتاب پاک ہے اور تیرے لیے بغیر وضو کے اسے پکڑنا جائز نہیں ہے۔ قالت صفیۃ لیما، صفیہ نے کہا کیوں؟ اجابت الجدۃ ان القرآن کتاب اللہ انزلہ اللہ تعالی علی سیدنا محمد۔ اجابا یجیب اجابتن کا معنی ہوتا ہے جواب دینا، اجابا یجیب اجابتن اصل میں تھا اجوابا یجوب اجوابن، اجوابا یجوب ہو تو اجابت پھر اصل میں کیا تھا؟ اجوبت بر وزن افعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، اجوف واوی، اسباب افعال۔ اجوبت تھا تو اس میں قانون کیا لگا؟ اجوبت میں حرف علت آ گیا، واو آ گئی۔ جب واو اور یا متحرک ہو، اس واو اور یا کا ما قبل مفتوح ہو، اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ قانون کیا ہوا؟ جو واو اور یا جو متحرک ہو، اس کا ما قبل مفتوح ہو، ما قبل پر فتح ہو، زبر ہو، تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو الف سے بدلا تو بن گیا اجوبت سے اجابت، جواب دیا دادی نے۔ ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ انزلہ اللہ، انزلہ ینزل انزالا کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا، انزلہ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، انزلہ اللہ تعالی علی سیدنا محمد، نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ انزلہ کیا صیغہ ہے؟ جی واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ، صحیح اسباب افعال۔ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے علی سیدنا محمد، سید کا معنی ہوتا ہے سردار۔ تو جیسے ہم عربی میں اردو میں حضرت بولتے ہیں یا حضور بولتے ہیں، سردار کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، تو عربی میں سیدنا بولتے ہیں۔ نازل کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نحن نحترمہ، ہم احترام کرتے ہیں اس کا، نحترم، نحن مبتدا ہے، ہاں جی، نحترم بر وزن، نحترم صیغہ کیا ہے؟ بر وزن نفتعل، صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ، اسباب افتعال۔ ہم احترام کرتے ہیں اس کا، ہم ادب کرتے ہیں اس کا۔ تو نحترم فعل میں نحن ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر نحن تھا مبتدا، آگے فعل تو آگے نحترم فعل، اس میں نحن ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قالت صفیۃ انا اتوضا اولا ثم اتلو القرآن، توضا یتوضا تودعا وضو کرنا، صفیہ نے کہا میں وضو کروں گی پہلے، ثم اتلو القرآن پھر میں تلاوت کروں گی قرآن کی۔ اتودع صیغہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، نتودع، اتلو بھی گزر چکا ہے، تو اب آپ بتائیں گے اتودع کیا صیغہ ہے؟ اتودع بر وزن اتفعل، بولے نا سارے، صیغہ واحد متکلم، مزید فیہ، صحیح مثال واوی، اسباب تفاعل۔
ہاں جی، تو اتلو اصل میں کیا تھا؟ اتودع میں وضو کرتا ہوں، اتلو اصل میں کیا تھا؟ اسے بتایا تھا، اتلو وہ تھا، کون سا قانون اس پر لگایا؟ اتلو، اتلو بر وزن افعلو، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معروف، ثلاثی مزید کی ثلاثی مجرد، ناقص واوی، از باب ناصارہ ینصرو، تو میں تلاوت کرتا، قال صفیہ، صفیہ نے کہا میں وضو کروں گی، ثم اتلو القرآن، پھر میں قرآن کی تلاوت کروں گی، وأحاول أن أفهمه وأعمل به، حاول يحاول محاولة، کوشش کرنا، تو اس سے حاول يحاول محاولة، اس سے احاول بر وزن افاعل، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فیہ، اجوف واوی از باب مفاعلہ، صیغہ بولیں، ان افہمہ کہ میں سمجھوں اس کو اور میں عمل کروں اس پر، ان افہمہ ہو، افہمہ صیغہ کیا ہے؟ بار وزن افعلہ، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع ثلاثی مجرد، اجوف صحیح اسباب سامیہ یسمع، افہامہ کیوں ہے؟ افہامہ کیوں ہے منصوب کیوں ہے؟ اس سے پہلے ان آ گیا، ان نصبہ جو اس کو نصب دے رہا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہوا، اعمالہ، اعمالہ پر کیوں نصب ہے؟ اس کے آخر میں فتح کیوں ہے؟ ہاں جی، اس کا افہامہ پر عطف ہے، یہ دونوں معطوف معطوف علیہ مل کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر تو یہ ما قبل کا مفعول بنے گے، میں کوشش کروں گی، اس میں آنا ضمیر فاعل، کیا کوشش کروں گی؟ ان افہامہ، افہامہ فعل، اس میں آنا ضمیر فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول، میں سمجھوں اس کو، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اعمالہ فعل، اس میں آنا ضمیر فاعل، بھی جار مجرور اس کا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن کے پچھلے افہمہ کا معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر وحاول فعل کا مفعول، فعل اپنے فاعل کی، میں کوشش کروں گا، جو کوشش کروں گا وہ مفعول ہوگا، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ماضی سے مضارع اور مضارع سے ماضی بنائے تو صلی، صلی یصلی اصل میں کیا تھا؟ اس کا ماضی کیا تھا؟ صلی، صلی سے گردان پڑے، صلی صلی یا صلو صلت، تسلی، تسلی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے مضارع کا، ماضی کا واحد مؤنث غائب صلت آتا ہے، نتودع، کون سا صیغہ ہے؟ تودع، تودع یتودع ہوتا ہے نا، تو تودعت، تودعت واحد متکلم، ماضی کا صیغہ آپ گردان پڑیں گے تودعت آئے گا، اور تتلو، تو تلاوت کرتا ہے، یا واحد مؤنث غائب ہو تو وہ تلاوت کرتی ہے،
کیا ہوگا؟ تلونا، تلوتا، تلوتما، تلوتم. تو تلوتا بھی کر سکتے ہیں واحد مذکر مخاطب ہو، تلوتا واحد مؤنث غائب ہو تو پھر تلت ہو سکتا ہے. جاءت اصل میں تھا جایات. بارہ فعال صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. اس کا مضارع کیا تھا؟ جاء یجیء. اس کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا آئے گا مضارع میں؟ تجیء. انزلہ سے مضارع. جی. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. القرآن کا جملہ بنائیے. 5 جملے بنائیں. سارے ایک ایک جملہ بنائیں. اتل القرآن. اور کوئی قرآن کی جملہ؟ تو افتح القرآن ہو گیا. اور القرآن، القرآن کتاب اللہ، القرآن کلام اللہ. نقرأ القرآن، نتلو القرآن. جدتی، جدتی کا معنی جدتی ضعیفتن، ضعیفتن کمزور ہیں. اور جدتی جمیلتن، مجتہدتن. جدتی طویلتن. الکتاب، القرآن کتاب اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الکتاب مفید، المفید نہیں، الکتاب مفید. صلاۃ الفجر. ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں. صلیت، صلی یصلی سے صلیت صلاۃ الفجر. ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں. نصلی صلاۃ الفجر. صلاۃ الفجر، نصلی صلاۃ الفجر مفعول بنے گا. آگے الوضوء، الوضوء للصلاۃ، وضو نماز کے لیے ہے. جی. للصلاۃ صحیح ہے. عربی میں ترجمہ کریں. لازم، ضروری بھی اور لازم بھی، واجب بھی آ سکتا ہے. واجب، ہاں جی. لازم یا واجب للصلاۃ. میرے دادا جان صبح سویرے اٹھتے ہیں. جاگنا کیا ہوتا ہے؟ اٹھنا. یستیقظ جدی صباحا، جدی صباحا صبح کے وقت. اچھا، اسی جملے کو ماضی میں بنائیں. میرے دادا صبح سویرے جاگے، صبح سویرے جاگے. استيقظ جدي صباحا.
میرے دادا ہرگز صبح سویرے نہیں جاگیں گے۔ لن یستیقظا، لن نصب دیتا ہے مضارع کو، لن یستیقظا جدی صباحا۔ جی جی، وضو کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یصلی صلاۃ الفجر، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے فعل لے کے آئے وہ نماز پڑھتے ہیں، یصلی کون سی؟ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، بعد الوضوء، وضو کے بعد۔ سوال کو جب آپ جملہ جو بھی لیں نا، اس میں فعل اور فاعل ڈھونڈیں، فعل اور فاعل کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی دادا نماز پڑھتے ہیں، یصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ صلاۃ الفجر، یہ فجر کی نماز، یہ مفعول بن رہا ہے، بعد الوضوء، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ثم یتلو، یتلو القرآن، مفعول بنانا ہے، یتلو میں ہوا ضمیر فاعل ہے، القرآن مفعول، پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر یوں ہو کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، ثم تلا القرآن، تلا القرآن، جی، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں۔ اکل یاکل اکل، جی، ثم یا بعد ذالک، ناشتہ کرنا، ناشتہ کھانا، اکل یاکل یاکل الفطور، یتناول بھی صحیح ہے، یتناول فطور، تناول تناولا، ثم یتناول الفطور، وہ مسجد میں اذان دیتے ہیں۔ اذان دینا، اذن یؤذن تعزینا، ثم ہوا یؤذن، یؤذن فی المسجد یا ہوا یؤذن فی المسجد۔ احترم یحترم، یحترمہ، یحترمہ الناس، یحترمہ، احترام کرتے ہیں ان کا، الناس، اگر الناس پہلے آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ الناس یحترمونہ، اب جمع کا صیغہ لائیں گے کیونکہ فعل جمع لائیں گے، الناس اگر مبتدا بنائیں گے تو پھر یحترمونہ میں جمع، اس کی طرف جو فاعل کی ضمیر ہے، واو ضمیر، وہ الناس کی طرف لوٹے گی، تو ناس جمع ہے، اس لیے جمع کی ضمیر لانی پڑے گی۔ اور اگر اس کو فاعل بنائیں تو پھر یحترمہ الناس، واحد کا صیغہ لگائیں گے، کیونکہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو واحد تثنیہ جمع ہو تو فعل کا صیغہ واحد ہی آتا ہے، یحترمہ الناس، اور اگر خبر ہو تو پھر مبتدا خبر تو الناس یحترمونہ۔ آگے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ القرآن الکریم کتاب اللہ، قرآن کریم اللہ کی کتاب تھی، تھی، یہ جملہ کیسے بنائیں گے؟ کان القرآن الکریم، کان کا اسم، موصوف القرآن الکریم کتاب اللہ، کان القرآن الکریم کتاب اللہ،
یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نازلہ، نازلہ ینزل کا معنی ہوتا ہے اترنا، نازل ہونا۔ یہ اپنے آپ تو نازل نہیں نہ ہوئی، اللہ نے نازل کی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یوں کیا جائے انزلہ، نازل کی گئی یہ کتاب۔ انزلہ حاضل کتاب، انزلہ انزلہ ینزل سے انزلہ نازل کی گئی، سیغہ وام ذکر گائے فی الماضی مجہول ہے، حاضل کتاب انزلہ حاضل کتاب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں جان، کتاب کے آخر مؤنث کی کون سی علامت ہے؟ کتاب مذکر ہے۔ انزل ھذا الکتاب علی سیدنا محمد، ہم قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں۔ احترم یحترم سے جو متکلم کا صیغہ نحترم القرآن، نحن نحترم بھی کہہ سکتے ہیں، نحن نحترم القرآن، قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فی القرآن الکریم ہدایت للناس، ہدایت فی القرآن الکریم ہدایت الناس یا ہدایت للناس۔